اسی جتنی بھی چیزیں ایمان سے متعلق ہیں کبھی بھی ان سے نہیں کھیلنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس پہ لطیفے بنانا، اللہ کی توہین کرنا، یہ نہایت خطرناک راستہ ہے۔ اللہ حقیقت میں بادشاہ ہے، جو چاہے سو کرے، اور افعال اور اشیاء پر اثرات مرتب نہ ہونے دے، یہ اسی کے قبضے میں، اور ہونے دے تو بھی اسی کے قبضے نہ کرے۔ اور وہ چیزیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں پرے رہے اس سے۔ یہ پچھلے دنوں جو کچھ ختم نبوت کے معاملے میں جس نے بھی جو کردار ادا کیا ہے، اسے چاہیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی قدر چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس پر قوم میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ملک میں لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ وہ در حقیقت یہ جان بوجھ کر رہے ہیں کہ ذرا سی کرنٹ لگا کر دیکھیں کہ قوم میں اس وقت کتنا جذبہ باقی ہے، اور جس دن انہیں یقین ہو گیا کہ قوم بے حس ہو گئی ہے، اس دن آئین میں سے وہ ترمیم خارج کر دیں گے جس ترمیم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر، کوئی ایک چیز ہو تو ہم بات کریں نا، انبار لگے ہوئے ہیں کفر۔ کافر ہونے کو ایک جملہ بھی کافی، ایمان کے لیے ایک کلمہ کافی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی توہین، حضرت مسیح علیہ السلام پہ الزام لگانا کہ اس مصیبت، اس مشکل کو کدھر لے جائیں کہ مسیح بدکار عورتوں سے اپنے سر پہ تیل کی مالش کروایا کرتا تھا۔ کشف ہوا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ران پہ میں سر رکھ کے لیٹا ہوا۔ کوئی ایک کفر ہو تو آدمی کہے۔ ان جیسے کفر کے مجموعوں کو کیا کوئی تعویل کرے؟ اس کفر کو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہلکے سے ہلکے انداز میں آہستہ آہستہ اس پہ رندہ چلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ہر 5ویں 7ویں سال کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کسی طرح آئین سے خارج کر دیں۔ اگر ان ارباب اقتدار کو کسی طاقت نے یقین دلایا ہے کہ آپ یہ آئین سے نکال دیں اور آئندہ پھر حکمران آپ بنیں گے، تو انہیں اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے مانا 18 کے انتخاب میں بھی آپ جیت گئے، اور پھر 23 کا انتخاب آیا، پھر آپ جیت گئے، پھر سن 28 میں بھی جیت۔ آخر کب تک؟ ایک دن مرنا ہے کہ نہیں؟ پورے یقین سے جاننا چاہیے کہ بادشاہت اس کائنات پہ حقیقی طور پہ صرف اللہ کی ہے۔ وہی پہلے بھی تھا اور وہی بعد میں بھی ہے، وہی رہے گا اور وہی رہا ہے۔ کوئی آدمی ان حرکتوں سے خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کو غصہ دلانا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اب کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ پبلک روڈز پر نکلے، کوئی ایشو ایسا نہیں۔ یہ پچھلے 12-15 سال سے ایسے ہے۔ مشرف صاحب کے خلاف زور لگا لیا سیاستدانوں نے، کوئی نہیں روڈز پہ نکلا۔
کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی تحریک چلتی ہے۔ ایک لے دے کے حساس مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا رہ گیا تھا، اب وہ بھی آہستہ آہستہ کم پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب توہین ہوتی ہے، لوگ نہیں آتے روڈز پہ، یہ حقائق ہیں۔ اور ایک مسئلہ اب ختم نبوت کا رہ گیا ہے، اب اس نبوت کے باب پہ ان لوگوں کا جان بوجھ کے دخل دینا محض اس لیے ہے کہ چیک کریں، اور اگلی نسل جس کا موضوع مذہب نہیں رہتا اور وہ الہاد کے رنگ میں ڈھلتے جاتے ہیں، جب ان ملحدوں کا اضافہ ہو جائے تو کسی بھی دن اکثریت اسمبلی کی ختم نبوت کے قانون کو ختم کر۔ یہ تماشے کی باتیں نہیں، آپ کر لیجئے ختم۔ اے مانا آپ نے اپنی منمانی ترمیم کر لی، اللہ کی ذات بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قوموں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور ایسے وطن بھی تاریخ میں آتا ہے دنیا میں مٹ جاتے ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں 2 جگہ قرآن میں کہا ہے کہ لباس الجوع والخوف، ہمارا غضب جب جس قوم پہ نازل ہوتا ہے ہم 2 چیزیں انہیں ایسی دے دیتے ہیں کہ جیسے انسان جسم پہ لباس پہنتا ہے اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اسی طرح ایک ان پہ خوف دشمنوں کا مسلط کر دیتے ہیں، اور ایک ان پہ بھوک مسلط کر دیتے ہیں۔ بھوک آ جائے، قحط پڑ جائے تو داخلی انتشار ہو جائے گا، اور خوف مسلط ہو جائے تو سرحدوں کا انتشار ہو جائے گا، فوج بھی بیکار اور وزارت داخلہ بھی بیکار۔ اس لیے خدا کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے، ایسی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور چھیڑنے والے وہ ہیں جو سب قوانین جانتے ہیں لیکن چونکہ باہر سے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے مزاج کی آزادی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کم، ان کی توہین سے کم بات ہی نہیں کرتی۔ اللہ کا خوف چاہیے۔ بالکل شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس آدمی کو بالکل نکال دینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کے ظلم میں شرکت تو بہت دور کی بات ہے، ظالم کے ظلم کی طرف جانا بھی نہیں ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وگرنہ وہی جہنم تمہارا بھی نصیب ہوگا جو اس ظالم کا ہو۔ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ابھی زندہ ہے، ابھی وہ مسئلہ بلا شبہ زندہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم میں یہ احساس اور شعور باقی ہے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی تابندگی کے لیے خدا نہ کرے مگر خون بھی چاہیے ہو تو ہم تیار، کوئی مسئلہ نہیں۔ فکر انہیں کرنی چاہیے جنہوں نے اور ہم نے اور 10 20 30 سال بعد خدا کے حضور میں پہنچنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ خود فیصلہ فرما لے گا کہ کون کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ غلام احمد قادیانی کا جھنڈا، ملحدوں کا جھنڈا، وہ طاقتیں جو اقتدار دلواتی ہیں اور کفر پہ جا کر مرتی ہیں، ان کا جھنڈا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، قیامت میں جہاں کھڑا ہونا ہے آدمی کو چاہیے کہ خود متعین کر لے، وگرنہ اللہ جو متعین کرے گا نا پھر اس کو تبدیل بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق بخشے۔